بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہ بڑی دلچسپ اور سمجھنے والی بات ہے، لیکن یہ بڑی دردناک بھی ہے۔ کیوں کہ میں جو آج آپ سے بات کرنے والا ہوں، جو لاہور میں ایک لڑکی CSS کا 2 بار امتحان دینے کے بعد قتل ہوتی ہے یا خودکشی جو کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہم حقائق جانیں گے، اور جو لاہور کی پر اسراریت ہے جس میں پہلے قتل ہوتی ہے مائرہ، اس سے پہلے مریم مرڈر کیس، اس کے بعد نایاب ماڈل مرڈر کیس، تو یہ DHA میں مائرہ کے بعد دوسری جو قتل ہوئی ہے لڑکی یہ نایاب ہے، اور اب یہ نواب ٹاؤن میں تقریباً چوتھی 5ویں لڑکی جو کہ خبروں میں آئی، جو سوشل میڈیا پر جو ہائی لائٹڈ کیس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ کتنے کیسز ہوئے ہیں؟ ایک پچھلے ویک میں فیصل آباد مدینہ ٹاؤن کے ہوٹل میں لڑکی کا مرڈر ہوا ہے، وہ بھی اس کا تعلق بھی لاہور سے تھا۔ تو یہ لاہور ہی کی لڑکیاں پے در پہ قتل ہو رہی ہیں یا خودکشی کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ اسٹوری تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو معذرت، لیکن اس کو پورا سننا اور پھر سمجھنا کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں یا کہ ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں مطلب جتنی بھی مرڈر ہوئی یا خودکشی انہوں نے کی ہے، یہ عموماً اکیلی رہ رہی تھیں، یعنی نایاب ماڈل بھی اکیلی رہ رہی تھی اور مائرہ بھی اکیلی رہ رہی تھی، اور مریم تو رہی ہاسٹل میں رہی تھی، ظاہر ہے پہلے رہی، ادھر پڑھتی رہی۔ اسی طرح یہ لڑکی بھی ملتان سے تعلق تھا، لیکن یہ لاہور میں اکیلی رہائش پذیر تھی، کوئی ہاسٹل میں یا اسی طرح کوئی اپنی کوئی ذاتی اس نے کوئی رہائش لے رکھی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، افسوسناک واقعات ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں یہ ساری سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں۔ ناظرین، یہ تھوڑا سا جی ناظرین، سب سے پہلے تو میں ندا کی بات کرتا ہوں۔ ندا خان کا تعلق ہے ملتان سے، اور یہ پرسوں کا تقریباً واقعہ ہے، پرسوں چوتھ کا، کہ اس کے گھر جو اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی وہاں نواب ٹاؤن میں مطلب وہ لٹکی ہوئی پنکھے سے یا کسی ایسی چیز سے اس کی میت ملی ہے، جیسے اس نے خود پھانسی لی ہو کسی چیز سے یا اس کو کسی نے پھانسی دے دی ہے۔ یہ ابھی چمگوئیاں ہیں، کیونکہ اس کے جو ورثاء تھے، اس کا جو بھائی آیا وہاں، اس نے کہا جی ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، لیکن پولیس نے یہ بات نہیں مانی۔ ظاہر ہے قانون کا بھی مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اس نے خودکشی کی ہے یا کہ واقعی قتل ہے۔ تو اس لیے پولیس نے ندا اکبر بھی اس کا نام سامنے آیا ہے، ندا خان بھی، لیکن ندا اکبر اس کے والد کا نام ہوگا میں بھی۔ ندا خان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کروا کر اس کی جو لاش ہے وہ ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے، وہ ملتان اس کو تدفین کے لیے لے گئے۔ ناظرین، اس سٹوری کے ساتھ کچھ جڑے واقعات ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں بات کہ اس سے پہلے مائرہ کا ایک مرڈر ہوتا ہے جو کہ بیلجیم کی رہائشی تھی، UK سے وہ لڑکی آئی تھی، LLB LLM اس نے کر رکھا تھا، جج بننا چاہتی تھی پاکستان میں، ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی لیکن وہ الگ رہ رہی تھی۔ وہاں پہ ایک اور اس کی فرینڈ اقرا تھی، اس طرح ایک اور فرینڈ تھی اس کی، مطلب 2-3 لڑکیاں جو کہ الگ الگ رہائش پذیر تھیں، لیکن ان کے بھی اسی طرح مرڈر ہوئے، بڑے پراسرار قسم کے یہ مرڈر ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ناظرین، اس کے بعد نایاب کا یہ پچھلے ہفتے کا ایک مرڈر کیس ہے، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا ہے کہ اس کا جو مرڈر کر کے اس کی میت کو اس کے گھر کے صحن میں برہنہ حالت میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس کا بھائی جب صبح جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب نایاب مرڈر جو ہے، وہ نایاب ماڈل جو ہے، وہ میری بہن قتل ہو چکی ہے۔ وہ اس کے اوپر چادر کپڑا ڈالتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، کوئی اور بھی فیمیل ہوتی تو یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بھائی تھا، اس نے یہ شرم محسوس کی، اور مطلب واقعی ایک شرمناک بات تھی، کسی کی ڈیڈ باڈی کو بھی ننگا کر جانا، برہنہ کر جانا، یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ یہ قاتل نے کیا ہے، قاتل کی ریکی ہوئی، مطلب سوری وہ پکڑا گیا، اس نے ریکی کی 4-5 دن، پھر اس کو مرڈر کیا، اور وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ نایاب کا فرینڈ تھا، دوست تھا، اس کے ساتھ آتا جاتا تھا، کھاتا پیتا تھا، وہ بھی پکڑا گیا ہے، اور وہ معاملہ بھی تفتیش جاری ہے اس کی۔ ناظرین، میں یہ آپ سے ایک دو سوال ہیں میرے کہ کیا یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ جو لڑکیاں ہیں یہ اکیلی رہ رہی ہیں، اور اکیلی رہنے کی وجہ سے ان کی جو اموات ہیں ان کا جو سبب ہے وہ اکیلا رہنا ہے،
یہ بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ جب ایک ینگ لڑکی اکیلی رہتی ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز بھی اور ہوتی ہیں اور اس کی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی. ایک ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے، جیسا کہ ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی خاتون لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے تو وہ انتہائی زیادہ سیکیور ہے. اچھا، تیسری چیز ناظرین میں یہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ جو لاہور میں اتنے لڑکیوں کے خاص طور پر مرڈر ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ لاہور ہی میں کیوں ہوئے ہیں؟ لاہور کیا وہاں کوئی آزاد خیال لڑکیاں زیادہ ہیں، یا لوگ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں کہ اپنی بچیوں کو وہاں آزادانہ رہنے گھومنے کی اجازت دیتے ہیں، اکیلی رہائش رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، وہاں لڑکیاں رہ رہی ہیں اکیلی، تو ان کی کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا مطلب جو ہے وہ حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، تو وہ کیوں رہ رہی ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک ایسی سوالات ہیں جو کہ ماں باپ کو، والدین کو، ہمارے بڑوں کو ہمیں دیکھنا پڑیں گے کہ آخر یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں. یہ CSS کے 2 بار پیپر دے چکی ہے. مائرا نے LLM اور LLB، اس طرح مطلب کافی اس کی بھی اچھی ڈگری تھی. ناظرین، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں اور اتنا ماں باپ ان کے اوپر خرچہ کر کے ان کو پڑھا لکھا کر اگر اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے، بے یار و مددگار اپنی مرضی کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے، تو یہ معاشرے کا بھی نقصان ہے اور ملک کا بھی نقصان ہے کہ اتنا ایک شخص کو تعلیم دے دلوا کر اور اس کو پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور یا اس کی موت ہو جائے، تو اس سے ملک نے بھی فائدہ نہ لیا، ماں باپ نے بھی فائدہ نہ لیا، پیسہ خرچ کیا وہ بھی ضائع گیا. لیکن انسان کی موت بے شک اللہ پاک کی طرف سے اٹل ہے، لیکن انسان جو ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا، ماں باپ کو سوچنا پڑے گا، ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا پڑے گا، ہماری وفاقی حکومت ہے یا ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں، ہمارے جو پالیسی میکر ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسے واقعات پہ در پہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ لاہور ہی میں کیوں ہو رہے ہیں، یہ لڑکیاں ہی کیوں موت کے منہ میں جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑے ایسے سوالات ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں اور ان کا احاطہ کر کے، تو ہم، میرا خیال ہے، ایسے جو گھنونے اور پراسرار قسم کے واقعات، مرڈر، قتل، ان سے بچا جا سکتا ہے. ناظرین، میں آپ کو ایک تھوڑا سا نایاب کے حوالے سے بتا دوں کہ نایاب کے 2 ستیلے بھائی تھے. خود وہ اکیلی اپنے باپ کی بیٹی تھی، اس کے باپ نے اس کے بعد دوسری شادی کر لی، میں بھی ان کی والدہ فوت ہو گئی یا طلاق دے دی. تو وہ ملتے جلتے بھی تھے، اس کو تھوڑا بہت، ایک بھائی خاص طور پر وہ اس نے کہا جی میں ملتا تھا اپنی بہن کو، رات بھی میں آئس کریم ہم کھائی ہم نے اکٹھے باہر کو مشوما اور اس طرح. ناظرین، یہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتا کے ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں کہ خواتین کا جو اکیلا رہنا ہے یہ موت کا سبب ہے. اس کو سوچنا پڑے گا، ہمارے جو والدین ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی ینگ نوجوان لڑکی جو خاص طور پر ان میریڈ ہو، اس کا جو اکیلا رہنا ہے وہ ان سیکیور ہے. مطلب بہت سارے جو طریقوں سے ہم اگر دیکھیں، یعنی کہ ایک تو وہ ان سیکیور ہے اپنی عزت کے حوالے سے، ایک دوسرا وہ ان سیکیور ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، تیسرا وہ ان سیکیور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی کوئی ایکٹیویٹیز اگر کرتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی تائیں یہ سمجھے گی کہ میں سمجھدار ہوں، میں اپنے اچھے برے کی ذمہ دار ہوں. لیکن اگر بطور انسان یا انسانیت دیکھا جائے، کسی انسان کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کو ہم نے اگر بچانا ہے، تو پھر یہ معاملات جو ہیں ان کو سیریسلی ہمیں سوچنا پڑے گا. اور جو ہماری اس طرح لڑکیاں اکیلی رہ رہی ہیں، یہ ان کو لازمی اکیلا نہیں رہنا چاہیے، فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے. ناظرین، ایک اینڈ پہ بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ انتہائی پڑھی لکھی لڑکیاں اور نیگیٹو ان کی ایک نیگیٹو قسم کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی کہ مائرا کے بھی کوئی دوست تھے اس طرح، مطلب اس کی غلط ایکٹیویٹیز بھی سامنے آئی ہیں. نایاب کا بھی اسی طرح تھا، دبئی آنا جانا، چلو ایک ماڈل تھی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کام، پروفیشن جو بھی ہو خواتین کا وہ یا مرد کا، اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو ہمیں ایک جھلک ملی ہے کہ تھوڑا سا آزادانہ ماحول کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اپنایا، اور اس کے پھر آگے اثرات اور اس کے پھر آگے وہ محرکات بنتے ہیں کہ ایک مرد کے ساتھ یا اس سے زیادہ آپ کی فرینڈ شپ جب ہوتی ہے تو پھر کچھ لوگ آپ سے غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ آپ سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہوں گے، کچھ لوگوں کو کسی دوسرے سے شادی کرنے پہ اعتراض ہوگا. تو ایسے جب ہم معاملات کو ہینڈل نہیں کر پاتے تو پھر مس بیہیو ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. پھر وہ جو لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں وہی دشمن بنتے ہیں اور ہمارے انتہائی جو ہیں وہ ایک مطلب اس کو سٹیپ لیتے ہیں اور اس طرح قتل کے سبب اور پھر اس طرح
تعلق خراب ہوتے ہیں، پھر مطلب یہ جو معاملات ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان سے بچنے کے لیے لازمی طور پر کوئی سدباب ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں میں کہتا ہوتا ہوں اینڈ پہ کہ اپنے بچوں کا اور اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی۔ ناظرین جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں۔ اللہ حافظ۔